ابھی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا، یعنی خلیفہ کو دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ تو خلیفہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو المظفر تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا انداز تبلیغ ہے، غوث پاک کا حصہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو معجزات، جنہیں ہم انگلش میں میریکلز کہتے ہیں، اور کرامات، بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کا خاص جو کرم ہوتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے جو شخص کوئی حاصل کر لے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا سیکھ جائے تو وہ ظاہر گاڑی چلا لے گا۔ یہ معجزہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ کرنا شروع کر دے، یا کرامت، بلکہ اس کا تعلق ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ البتہ معجزات میں کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو پرماننٹلی نبیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اس کو بالکل آٹے کی طرح گوندھ لیتے تھے اور زرہ بنایا کرتے تھے۔ یہ جو جنگ سے بچاؤ کے لیے ہم باڈی آرمر جو پہنا جاتا ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، آپ کی یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی، لیکن بخاری اور مسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ان 2 آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن کور کر لیتے تھے۔ ہم تو 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں۔ تو اس قسم کے پرماننٹلی اٹیچ معجزات بھی بعض ہوتے ہیں۔ البتہ جو کرامت ہے اس کا تعلق خالصتاً دعا کی قبولیت کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ کرنا شروع کر دے، جس طرح کہ یہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بزرگوں کے بارے میں ڈھکوسلے مشہور کیے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جیو نیوز کا دور ہے، اب ARY، ایکسپریس، دنیا ٹی وی، BBC، CNN، اس کے سامنے پبلکلی آ کے یہ چیز پروف کرنی ہوگی۔ وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے، سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے، اس قسم کے جو الوژنز اور فراڈ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی، اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے۔ ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی، ہر وقت اللہ کے اولیاء سے، اب اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے جی۔ دنیا خالی نہیں ہوتی تو ہونتے آمن اولیاء سامنے ہونتے ضرورت ہے زیادہ۔ اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئے اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے، اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ۔ اور پھر یہ اس سے ہمیں کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، وہ فلانے بزرگ تھے شہر کیا کہنے، سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتے مچ وی نہ بہندے ڈردے ہو۔ یہ ہمیں یہ قرآن کے مقابلے میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں میرے بھائی، آپ کے بزرگ کچھ کر کے بھی دکھا دیں، 2 + 2 4 ہی رہے گا۔ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اگر کوئی شخص آپ پر نظر بندی الوژن کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور سورج کو واپس پلٹا لے نظر بندی کے ذریعے، ایکچولی تو نہیں کر سکے گا، تو آپ یہ بات مان جائیں گے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو تم کر رہے ہو مجھے یہی نظر آ رہا ہے، لیکن 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں۔ تو بھائی میرے، آپ کے 2 + 2 4 ہیں تو ہمارا قرآن و سنت کیسے غلط ہو گیا؟ تو اسی جناب قبر تو کٹ کے بھی باہر کسی نے لے آؤ نا، اسی تاں قرآن و سنت نو غلط نہیں مان سکتے۔ یہ تو ہے اتھینٹک نالج، اس کے علاوہ تو سب کچھ الوژن ہو سکتا ہے، استدراج ہو سکتا ہے، اور کسی فاسق و فاجر شخص سے کوئی بھی چیز ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن پاک تو وائلیٹ نہیں ہو سکتا۔
اس طرح نہیں ہوتا بھائیو. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, علم کی بنیاد پر چلیں. قرآن حکیم نے واضح کہا ہے توہمات کو سائڈ پہ کرو. سورہ بنی اسرائیل کی 9th کمانڈ جو 10 کمانڈمنٹ میں سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دماغ یا دل کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ انسٹرومنٹس یوز کریں, چلے نہ بڑھو, ٹنی نہ بڑھو, سنی بڑھو. ایک ہے سن سنا کے سنی, سن ٹن, اور ایک ہے پڑھ پڑھا کے سنی, پڑھ پڑھا کے سنی بڑھو. کتاب و سنت سے دلیل دیکھیں کو بات ہے. اور کتاب و سنت نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں, ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے, the knowledge obtained through observations and experiments. اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے. ان دو علوم کی طرف سے تصدیق ہو تو بات ٹھیک ہوگی, ادروائز غلط ہوگی. اور باقی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ادھر وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ یا کرس اینجل نہیں آ گیا, جو کہ جس کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, کروڑوں لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. آپ ذرا کرس اینجل کا نام اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا نام لکھ کے دیکھیں, وہ پانی کے اوپر چل کے دکھائے گا آپ کو, پہاڑ جو یہ اپنی دیوار کے اوپر ایسے چڑھ کے دکھائے گا. یہ ساری کے سارے الوژن اس نے بھی کر کے دکھائے ہوئے ہیں. تو وہ گورا تو پہلے ہی ہے, روشن چہرہ تو پہلے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جناب وہ نورانی چہرہ تو ہے, پاکستان ہی چاہ رہے تھے بھائی جی ان ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں, اتنے بزرگ ہے بہت بڑا, اور وہ ہے سارا الوژن ہے, فراڈ ہے. وہ ان کو پکڑ بھی لیا انہوں نے کہ وہ کس قسم سے یہ فراڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں, اس کی بھی, اور ہوا میں بھی اڑ کے بتاتے ہیں وہ فزیکلی لوگوں کے سامنے. تو وہ سب کے سب ان کے چٹے بٹے کھول بھی دیے ہیں کہ یہ سب کے سب وہ نظر کا جو دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی ہیں. اور میں اس پہ بڑا پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جب دجال آئے گا نا تو یہ اسی قسم کے بزرگ بابوں کی یہ کرتب دیکھنے والے لوگ جو ہیں نا سب سے پہلے دجال کو اپنا بزرگ مان لیں گے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. ڈیٹیل سے آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر احادیث کتنی دجال والے چیپٹر میں, مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی. اور اس میں جو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 7377 ہے اور مشکات میں 5476 کہ دجال زمین سے اناج اگائے گا, اس کے حکم سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی, زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی, اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ بھی وہ لیے پھرے گا, جو اس کی زوم میں جنت اور دوزخ ہوگی, اور لوگ اس سے امپریس ہوں گے. لوگ تو ظاہر اس کو بزرگ مان لیں گے, اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. تو ایک مومن کامل سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ کی قسم تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کرتب کر کے دکھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے تو جتنا مرضی کرتب کر دے, میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے. یہ آج بات کون کرتا ہے کہ تم جو مرضی کر کے بتاؤ کتاب و سنت حق ہے, انہی کا ہی کوئی ہوگا نا ماننے والا. جو کرتب دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو نہیں یہ کہیں گے, وہ تو فوراً ہاں جی بالکل کر کے دکھاتا ہے. وہ کہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے, کوئی حدیث کا ماننے والا ہوگا نا, بزرگ بابوں کا ماننے والا تو نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ کہتا ہے مجھے بے شک تو قتل بھی کر دے, میرے نبی کی خبر سچی ہے. تو وہ اس کو پبلکلی قتل کرے گا, اس کے سر پہ آرا چلا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا, اور ان 2 ٹکڑوں میں چلے گا دجال, اور پھر اس کے 2 ٹکڑے جوڑ کے پھر اسے زندہ کر لے گا. اتنا بڑا معجزہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ خاص قسم کی ایک دجال کو فتنہ بنایا گیا ہے اس امت کے لیے, اس لیے وہ سارے کام کر کے دکھا دے گا. اب وہ زندہ کرے گا, وہ کہے گا ہاں ہوں سنا. وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے, اور تیرے اس عمل نے میرے یقین میں اضافہ ہی کیا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہوگا نا اس وقت, وہ شخص وہ اس پوری مخلوق میں سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس کے سامنے جو ہے کلمہ حق بلند کرے گا. تو دیکھیں میرے بھائیو یہ معاملات ہونے والے ہیں. اور اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا سورۃ الکہف کے اندر کی جو پہلی 10 آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لینا, اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. اور صحیح مسلم میں 1883 نمبر حدیث ہے جو پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال سے بچا لے گا.